ڈاکوؤں کے سردار کی نظر ایک لڑکے پر پڑی جو بڑی بے چینی سے اپنا تھیلا ادھر ادھر چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ وہی نوعمر لڑکا تھا کہ اس کی آنکھوں میں خوف نہیں تھا، بس ایک عجیب سی بے قراری تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو چکی ہوں۔ سردار نے ہاتھ کا اشارہ کیا اور 2 ڈاکو فوراً لپک کر لڑکے کو پکڑ لائے۔ سردار نے غصیلی آواز میں پوچھا، یہ کیا چھپا رہے ہو؟ لڑکے نے سختی سے اپنا تھیلا پکڑ لیا، جیسے اگر وہ چھن گیا تو وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لڑکے نے کہا، چھوڑ دو، یہ میرا سب کچھ ہے۔ لڑکے کی آواز میں بے بسی تھی۔ سردار نے تھیلا جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے چھین لیا اور جلدی سے اسے کھول کر دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی اس نے اندر جھانکا اس کی آنکھوں میں حیرت اتر آئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے چہرے پر ناگواری تھی۔ تھیلے میں سونے چاندی کے سکے نہیں، نہ کوئی قیمتی چیز، بلکہ محض کچھ کاغذات اور کتابیں تھیں۔ یہی تیرا خزانہ ہے، سردار نے طنزیہ انداز میں کہا۔ لڑکے کی فریاد۔ لڑکے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ ہاں، یہ میرا خزانہ ہے، اس میں میرا سیکھا ہوا علم ہے، جو چاہے لے لو، مگر یہ اوراق مجھے واپس دے دو۔ سردار نے حیرت سے لڑکے کو دیکھا۔ وہ کئی سالوں سے قافلوں کو لوٹ رہا تھا، مگر ایسا منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لوگ اپنی دولت بچانے کے لیے گڑ گڑاتے تھے، اپنی جان کی بھیک مانگتے تھے، مگر یہ لڑکا کتابوں کے لیے التجا کر رہا تھا۔ سردار نے بچے سے کہا، تجھے دولت کی فکر نہیں، ان کاغذوں کی فکر زیادہ ہے۔ بچے نے جواب دیا، یہ محض کاغذ نہیں ہے، یہ میرا علم ہے، اگر یہ چھن گیا تو میں خالی ہاتھ رہ جاؤں گا۔ سردار نے قہقہا لگایا اور کہا، تو عجیب لڑکا ہے، ہم نے تو سنا تھا کہ علم وہ دولت ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا، پھر یہ کس کام کا علم ہے جسے مجھ جیسے ڈاکو لے اڑے؟ یہ کہہ کر سردار نے تھیلا لڑکے کی طرف پھینک دیا اور باقی قافلے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ الفاظ جو زندگی بدل دے۔ مگر یہ جملہ، وہ علم کس کام کا جسے مجھ جیسے ڈاکو لے اڑے، لڑکے کے دل میں گہرائی تک اتر گیا۔ وہ سکتے میں آ گیا، جیسے کسی نے اس کے ذہن پر دستک دے دی ہو۔ یہ کیا کہا تھا ڈاکو نے؟ واقعی اگر علم دل و دماغ میں نہ ہو، اگر وہ صرف کتابوں تک محدود ہو، تو وہ کوئی حقیقی دولت نہیں۔ علم وہی ہوتا ہے جو چوری نہ ہو سکے، جو انسان کے اندر بس جائے، جسے کوئی ڈاکو نہ چرا سکے۔ یہ لمحہ اس لڑکے کی زندگی کا سب سے اہم موڑ ثابت ہوا۔ اسی وقت اس نے ایک فیصلہ کیا، آج کے بعد وہ کسی کتاب پر انحصار نہیں کرے گا، بلکہ ہر چیز کو اپنے دماغ میں محفوظ کرے گا اور اپنے دل پر نہ